اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ اشراق کی نماز کا وقت اور فضیلت۔ اشراق کی نماز کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں، اسے کب پڑھنا چاہیے اور اس میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ احتشام صاحب مہاراشٹر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 رکعت پڑھے تو اسے ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ 2 رکعت کے بارے میں آتا ہے۔ اچھا، اور اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے یہ سورج طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ بعد، اور یہ ہر علاقے میں مختلف ہوتا ہے، یعنی جب سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے، یعنی ایک نیزہ سورج بلند ہو جائے، تو اس وقت اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ رہتا کب ہے؟ جو جمہور کا قول ہے اس کے مطابق چاش کے وقت تک رہتا ہے اشراق کا وقت، کیونکہ چاش میں نئی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جس کو چاش کی نماز، جس کو اصل میں حدیث میں اوابین کی نماز کہا گیا ہے، وہ جب ہے جب سورج جو ہے زوال کا وقت اور طلوع کے وقت کے بالکل درمیان میں ہو، یعنی 45 کے زاویے پر جب سورج ہو جائے گا نا تو اس وقت چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ چاشت اور اشراق ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں۔ بعض عرب علماء کی یہ بھی رائے ہے، اور اشراق اور چاش الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی نماز ہیں۔ مجھے اب چونکہ بہت زیادہ میں نے اس مسئلے میں تحقیق نہیں کی ہے تو میں نے صرف ایک رائے آپ کو بتا دی ہے۔ ایک عالم نے مجھے اس کے دلائل بھی بھیجے تھے، لیکن جو جمہور کا قول ہے میں نے اس کے مطابق آپ کو جواب دیا ہے کہ اشراق کا جو وقت شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب سے لے کے چاش کے وقت تک، اور چاش کا وقت پھر زوال تک ہوتا ہے۔ تو جو علماء چاش کی اور اشراق کی نماز ایک ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں زوال سے پہلے بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو اشراق کا ثواب مل جائے گا۔ فجر کے بعد عمرہ اور حج کی فضیلت کیسے حاصل کریں؟ فجر کی نماز میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں سورج نکلنے تک تو ہمیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر کسی کو زیادہ بیٹھنے میں گھٹنے کی تکلیف ہوتی ہو وہ کس طرح یہ فضیلت حاصل کرے؟ انجم صاحب انڈیا سے۔ وہ گھٹنا فولڈ نہ کرے، گھٹنا پھیلا دے، آگے قبلے کی طرف گھٹنا کر لے۔ نماز میں صف میں قبلے کی طرف اگر کوئی عذر ہو تو پاؤں کر کے بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی تکلیف ہو رہی ہے تو ایسی کرسی استعمال کر لے جس پہ ٹیک لگا سکتے ہیں، جس کے پائے نہیں ہوتے۔ مسجدوں میں پائے والی کرسیوں پہ بیٹھنا یہ بہت عجیب سی ایک رسم ہمارے معاشرے میں چل چکی ہے جو قابل ترک ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو حتی الامکان زمین پہ بیٹھیں۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے تو کرسی پہ بیٹھ جائے گھٹنے کا مریض، تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اس کو وہی ثواب مل جائے گا جو ایک صحت مند آدمی کو زمین پہ بیٹھ کے اشراق کا انتظار کا ثواب ملتا ہے۔